الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ عن الحسین ابن علی، یہ حدیث امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے، ایک طولانی حدیث کا حصہ ہے۔ قال جاء نفر من الیہود الی رسول اللہ، یہودیوں کے کچھ آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، فسألہ اعلمہم عن اشیاء، وہ وفد میں جو لوگ شامل تھے ان میں سب سے زیادہ جو معلومات رکھتا تھا، ان میں عالم، ان میں سب سے زیادہ جو معلومات رکھتا تھا، اس نے ان حضرت سے پوچھا، بہت سے سوالات کیے۔ فَكَانَ فِي مَا سَأَلَهُ، یعنی من جملہ سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، اخبرنی عن سبع خصال آتاک اللہ من بین النبیین وآتا امتک من بین الامم۔ اچھا، وہ آپ 7 خصلتیں یا خصوصیات بتائیں جو جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخصوص کیا ہے، اور وہ 7 خصلتیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو مخصوص کیا ہے۔ نہ اس سے پہلے کسی نبی کو ان خصوصیات سے نوازا ہے، نہ اس سے پہلے کسی اور نبی کی امت کو نوازا ہے۔ فقال النبی آتانی اللہ فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ اذان، نماز جماعت، مسجد میں نماز جماعت، جمعہ کا دن، اور یہ نماز جنازہ، وصلاۃ علی الجنائز، شاید گزشتہ امتوں میں یہ رواج نہیں تھا، وصلاۃ علی الجنائز، 1 2 3 4 5 6، والاجہار فی صلاۃ صلوات، اور 3 نمازوں کا بالجہر یعنی بآواز بلند نماز پڑھنا، صبح، مغرب اور عشاء۔ اچھا جی، صلاتن والرخصۃ لامتی، اچھا میری امت کو جو سہولتیں دی گئی ہیں یا خصوصیات سے نوازا گیا ہے وہ ہے والرخصۃ لامتی عند الامراض والسفر، بیماری کے موقع پر میری امت کو رخصت دی گئی ہے، یعنی بعض فرائض جو ہے بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، مکمل معاف نہیں، مثلا بیماری کی وجہ سے روزہ واجب نہیں رہتا، سفر میں مثلا مکمل کھلی چھٹی تو نہیں ملتی ہے، لیکن 4 رکعتی نماز 2 رکعت میں، یعنی سفر میں کچھ سہولتیں دی ہیں، بیماری میں کچھ سہولتیں دی ہیں۔ وہ اس دن ایک ہم بیان کر رہے تھے کہ وہ جو 5 ارکان ہیں ان میں سے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے جی، اور آخر میں ولایت ہے۔ کہا تھا کہ وہ جو 4 ہے نا، ان میں وہ ہوتی ہے، چھوٹ کی گنجائش ہوتی ہے، زکوٰۃ ہر ایک پر واجب نہیں ہوتی، حج ہر ایک پر واجب نہیں ہوتا، نماز میں بھی جو ہے نا وہ بعض اوقات مراعات ہیں، 2 رکعت ہیں، 4 رکعت ہیں بیٹھ کے۔ اچھا، ایک ولایت ایک ایسی جو ہے نا ایسا فریضہ ہے، نہ وہ مریض سے ساقط ہے، نہ صحت مند سے ساقط ہے، ٹھیک ہے جی، نہ سفر میں نہ وہ حضر میں۔ یہ فرماتے ہیں کہ سوار وَشَفَاعَةُ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، یہ یعنی میری امت کے وہ لوگ جن سے گناہان کبیرہ سرزد ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے میری شفاعت کو جو ہے نا وہ کر گا۔ وہ یہ حدیث ہے، ادخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں نے اپنی شفاعت کا ذخیرہ کر رکھا ہے امت کے ان گناہ گاروں کے لیے جن سے گناہان کبیرہ سرزد ہوتے ہیں۔ اس کا آخری حصہ ہے وَأَمَّا الْمُحْسِنِينَ فَمَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، باقی نیک لوگ جو ہیں جن سے کوئی گناہ ہی سرزد نہیں ہوتا، فما علیہ من سبیل، ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ اچھا جی، فقال الیہودی، یہودی نے کہا، فقال الیہودی صدقت یا محمد، یہ ان باتوں کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ فما جزاء من قرأ فاتحۃ الکتاب، جو آدمی فاتحۃ الکتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر ولا الضالین تک کی تلاوت کرے، اس کا کیا اجر ہے؟ فرمایا
فقال رسول اللہ من قرأ فاتحۃ الکتاب، یعنی یہ صرف نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے فاتحۃ الکتاب، یہ روایت موجود ہے ہمارے ہاں، اگر کسی مردے کے اوپر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب مت کرو۔ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ، البتہ وہ سنا ہے کہ وہ بعض علماء کرام نے جو ہے نا وہ آزمایا ہے، بعض بے عقل جانوروں پر پڑھ کے آزمایا ہے کہ جو ہے نا اس سے مردے جو ہے نا وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، یہ نسخہ خراب ہے، ٹھیک ہے نا۔ صحیح ایاک نعبد کہیں گے تو وہ تو 2 نمبر ہے نا، یہ مخارج کے ساتھ پڑھنے چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں مثلاً اہدنا الصراط المستقیم کہیں گے تو وہ تو دوائیاں ادھر بھی ملتی ہے کہ جو ہے نا پیراڈول یا پتہ نہیں وہ پیرسٹامول ادھر بھی ہے، باہر کے ممالک میں بھی ہے، یہ بات بڑی مشہور ہے۔ پاکستانی ڈاکٹر جو ہیں وہ دنیا کے کسی ملک کے ڈاکٹروں سے کم نہیں ہے۔ ادھر جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ فارمولہ جو ہے نا وہ صحیح فارمولہ استعمال کریں گے تو سورہ فاتحہ اگر جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے جد نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو سیادانہ ہے کلونجی یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے؟ فرمایا ہاں میرے جد نے فرمایا ہے، لیکن میرے پاس ایک اور جو ہے نا نسخہ ہے، وہ موت کا بھی علاج ہے اور وہ دعا ہے، وہ موت کا بھی علاج ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ سورہ فاتحہ یہ صرف قرآن نہیں، ایسے بھی من قرأ فآتاہ اللہ بعدد کل آیت نزلت من السماء ثواب تلاوتها، جی ہاں، ایک حرف کا پورے سورہ فاتحہ کا ثواب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ایک حرف جو اس کے اندر ہے۔ وَأَمَّا الْأَذَانِ، اذان کی فضیلت فَإِنَّهُ يُحْشَرُ الْمُؤَذِّنُونَ، اچھا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، مثلا مسجد امام صادق میں ایک آدمی اذان دے گا، گھروں میں کوئی اذان نہیں دیتا، جہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا حرموں میں، جہاں حرم امیر المومنین میں، حرم امام حسین میں وہ گلدستہ اذان سے مائک پر جو دی جاتی ہے، ادھر بھی لوگ کھڑے ہو کے جو ہے وہ اذان دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ رواج نہیں ہے ہمارے ہاں جی، اپنے گھر کے اندر بآواز بلند اذان دو، اس کی الگ برکتیں ہیں۔ ابھی آپ اونچی آواز میں اذان دیں گے بچے ناراض ہو جائیں گے، بابا جی ہماری نیند آپ نے اڑا کے رکھ دی، یہ ہے نا یہ اذان۔ یحشر مؤذنون، مؤذنون سے مراد صرف وہ جو آپ کا وہ تنخواہ یافتہ وہ ملازم نہیں ہے، جو بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے، گھر میں کی چھت پہ بیٹھ کے اذان کا ٹائم ہو گیا سڑک پہ کھڑے ہیں، ادھر جو ہے نا وہ آپ وہ اذان دے دیں۔ فرماتے ہیں کہ روز قیامت جو مؤذن ہیں وہ نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو مشہور فرمائے گا، جو اپنے گھر میں جو ہے نا وہ اذان دے دے۔ چلو زیادہ نہ چیخیں، بچوں کی نیند خراب نہ ہو، تھوڑا بہت جو ہے نا وہ کر کے اذان دیں۔ جی آپ جماعت کی بات انشاءاللہ بعد میں، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔